اور تو کہتے ہے اس کو مناظرہ نہیں ہو سکتا اور اسے سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے، پھر رفع ذہن پر کتابیں اور اس پر مناظرے۔ اور سب سے بڑی بات سن، جب صحابہ کا مختلف فی مسئلہ تھا تو سماع الموتیٰ لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ سماع الموتیٰ لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، جس میں لکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی سماع کا منکر نہیں، کوئی بھی سماع کا منکر نہیں۔ اور میرا پتر سن ذرا، جو تمہارا عقیدہ ہے کہ ادراک، شعور، فہم و سماع میں زندہ اور مردہ برابر ہیں اور آدھا تن مردے سنتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک صحابی کا عقیدہ پیش کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عادتاً سماع کا قائل ہو میرے نبی کا صحابی، اور جو تمہارا عقیدہ ہے سننے میں زندہ اور مردہ برابر ہیں، میرے نبی کے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا حوالہ پیش کر، لیکن قیامت آ جائے گی کسی صحابی کا حوالہ پیش نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے وہ کلیب بدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلیب بدر۔ اس لیے دھوکہ مت دیا کر، ہر میت کا ہر آواز سننا قریب سے، ہر میت کا ہر وقت ہر آواز سننا۔ ذرا ایک صحابی پیش کر جس کا عقیدہ ہو ہر میت سنتی ہے، ہر آواز سنتی ہے، ہر وقت سنتی ہے، آدھا تن سنتی ہے۔ میت کا سننا اور میت کا ادراک زندہ کے ادراک کے برابر ہے، ذرا ایک صحابی پیش کر۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ فراڈی میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ اب بہانہ کر گیا، اب دیکھا جواب کوئی نہیں، کہتا ہے صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے، حالانکہ صحابہ کے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحابہ کا مختلف فی مسئلہ میں بتاتا ہوں، وہ مورد مخصوص، موارد مخصوص سماع، جس کی ایک تعبیر فی الجملہ بھی ہے، اور موارد مخصوص بالخصوص کلیب بدر کے بارے میں لکھا گیا، وہ بھی ہونا نہ ہونا دور کی بات ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کا مختلف فی مسئلہ، لیکن کون سا؟ تیرے والا عقیدہ۔ تیرے والا عقیدہ تو امت میں کسی کا نہیں سوا اس آدمی کے جو کہتا ہے پوری مخلوق کا کلام سنتے ہیں، اور مانتا تو بھی اس کی بھی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا، یہ تو تھوڑی سی کارگزاری تھی کہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے جواب کیا دیا۔ توجہ ہے؟ پڑھو درود پاک۔ اب مولوی صاحب نے ایک روایت پیش کی، ذرا اس کو بھی سن لو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ابن کثیر میں آیا ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو مومن آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرے، یزور و قبر اخی، اور وہ دنیا میں جانتا تھا، تو وہ قبر والا آدمی اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ خاموش ہو، بہت زیادہ گرمی ہے یار، زور تو میرا لگ رہا ہے۔ ایک ہفتہ سے گلا بند ہے اور اب انشاءاللہ چلے گا، اب تھوڑا گرم ہونے لگا ہے تو بھائی میں نہیں سناؤں گا ساری رات، خاموش رہے۔ کہتا ہے ام المومنین نے فرمایا میرا پتر سارے موضوع چھوڑ، ایسے تیا ام المومنین دا مسئلہ کیے، اسی پہ کر مناظرہ۔ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کسے اور شاید پیتا ہے تو میں کوئی گل نہ آکھنا۔ اسی پر مناظرہ ہے کہ ام المومنین کا مسئلہ کیا تھا، میں پوچھوں گا نا، ذرا ثابت کر۔ کہتا ہے فلاں نے لکھا ہے ام المومنین نے سماع سے انکار نہیں کیا۔ فوجی انت جان دے ہو، فوجی نو بیوی خط لکھا تے آکھن لگی بھئی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ فوجی خط ویکھا تے رومن بہ گیا۔ اور دوسرے آئے بھئی کیا ہویا کہ میرا بڑا نقصان ہویا، میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ نہ کہ بے ایمانہ بیٹھا جو ہے جیندہ، آکھتا ہے اے گل تو ٹھیک ہے پر لکھا جو بھی ہے، آخر یہ بھی تو غلط نہیں لکھا، لکھیا جو ہے۔ پتر کیل کال نال گل نہیں کرنی، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ طے کر لے میری ماں کا مسئلہ کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے ام المومنین کا مسلک تھا مردے نہیں سنتے، اور اگر
کوئی حلالی ملا اس پارٹی میں موجود ہو تو یا دعویٰ چھوڑ دے یا اس پہ ایک دلیل پیش کر جو غیر معارض اور صریح ہو، جس میں میری ماں کا مسلک سماع موتا ثابت ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیرے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوں گا اور ساری زندگی تمہاری خدمت بھی کروں گا۔ باقی جو تو نے پیش کیا ابن کثیر کی بات، تو وہاں ذرا سند پڑھتا تو میں تیرا ماتھا چوم لیتا۔ وہاں زید بن اسلم کا شاگرد ہے عبداللہ، زید بن اسلم کا شاگرد عبداللہ بن زیاد، جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کذاب، تم سے بڑا کذاب ہے، کذاب۔ اور امام احمد فرماتے ہیں یکذب، جھوٹ بولن دا عادی ہے، تجدد ہے، یکذب۔ اور الصارم المنکی میں علامہ ابن عبد الہادی نے لکھا متروکن، متروکن، تمہاری قسمت میں بھی یا محمد بن اسحاق آیا ہے یا محمد بن مروان یا سدی، یہ آبائے ثلاثہ، یہ مذہب آ رہا ہے محمد بن مروان سے، ابن اسحاق سے، سدی سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے محمد بن اسحاق پہ مولانا سرفراز خان صفدر نے جڑیاں تچھا کڑیاں نا، دجال کذاب متروک، یہ دیکھیں احسن الکلام اس کے اندر صاحب موجود ہے۔ تو بہرحال اس روایت کا راوی زید بن اسلم کا شاگرد تم سے بڑا کذاب اور تم سے بڑا دجال اور تم سے بڑا یکذبوں کا عادی، تو اس لیے بخاری کی حدیث کے مقابلہ میں ایسے کذابوں کی روایتیں وہ بیان کرتا ہے جس کے جسم کے کسی حصہ میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو بہرحال ہم نے پیش کر دیا۔ باقی یہ تعویذ المسلمین ہے اور اس میں اس غیر محمدی نے یہ ایک پٹواریوں کی طرح نقشہ بنا رکھا ہے۔ اس کا شروع سے مقدمہ ہے، شروع سے مقدمہ، اور یہ پٹواریوں والا ذرا نقشہ دیکھیں۔ تعویذ المسلمین ایک لاہوری ہیرو کی لکھی ہوئی، اور یہاں پر جو ہے اس کا مقدمہ، اور اس میں کہتا کیا ہے کہ جو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سماع کا منکر بتائے تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ آدمی قادیانی ہوتا ہے۔ وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ قادیانی۔ یہ پٹواریوں والا نقشہ دیکھو، دیکھا ہے؟ یہ نقشہ ہے، اور کہتا کیا ہے